سورہ انعام پڑھیے، قرآن کریم کے اندر سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے سورہ انعام کے اندر 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ 18 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے لوگوں، جن 18 نبیوں کا ہم نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اگر یہ میرے 18 پیغمبر بھی شرک کرتے، حالانکہ اللہ کا کوئی بھی نبی شرک نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی رشی آتے ہیں، جتنے بھی منی آتے ہیں، جتنے بھی رسول آتے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آتے ہیں، ان کا مشن ہی رہتا ہے کہ شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، بدعت کو مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مثال دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شرک کتنا خطرناک گناہ ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے لوگوں، اگر یہ میرے 18 نبی بھی شرک کرتے تو ان کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی۔ سورہ زمر کے اندر اللہ اپنے آخری نبی سے کہہ رہا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو شرک کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ نیکیاں انسان کی برباد ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ ہے الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، اس حدیث میں دوسرے نمبر پہ بیان کیا ہے۔ جی ہاں، جادو بہت خطرناک گناہ ہے۔ شرک کے بعد اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پہ جادو کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ جادوگر ایسا عمل کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ شیطان سے قرب حاصل کرتے ہیں، شیطان سے مدد لی جاتی ہے۔ ہم نے کتابوں میں دیکھا، ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے لوگوں کی زبان سے سنا، ہم نے علاقوں میں دیکھا کہ بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو نعوذ باللہ قرآن کی آیتوں کو الٹا لکھتے ہیں۔ ہم نے کچھ جادوگروں کے بارے میں پڑھا کہ وہ سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم نے کچھ جادوگروں کے بارے میں سنا کہ وہ حیض کے خون سے قرآن کی آیتوں کو لکھتے ہیں، وہ پاؤں کے ہتھیلی میں قرآن کی آیتوں کو لکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم نے بعض جادوگروں کے بارے میں پڑھا کہ کئی جادوگر تو ایسے ہوتے ہیں جو مہینے تک ایک مہینے تک حالت جنابت میں رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم نے کچھ جادوگروں کے بارے میں پڑھا کہ بعض جادوگر تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرتے ہیں، تب جا کر کے اس کا جادو کام میں آتا ہے۔ اسے اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پہ بیان کیا والسحر، جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا ہی بڑا گناہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ جادوگر کے پاس جانا اور اس کی کسی بات کی تصدیق کرنا، یہ سب برابر میں شریک ہے اور یہ سب گناہ ہے، یہ سب حرام ہے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں من اتی کاہنا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، جو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور جادوگر کے پاس جانے کے بعد کسی چیز کے متعلق سوال کر لیتا ہے، صرف جادوگر کے پاس گیا ہے اور جانے کے بعد کسی چیز کے متعلق سوال کر لیتا ہے، صرف سوال کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لہو صلاۃ 40 یوما، تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، آج کتنے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو